السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے مسائل ہم لوگ جان رہے ہیں اور نماز کے شرائط جس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے نماز کو صحیح طور پر مکمل کرنے کے لیے۔ اس میں خواتین کے لیے سطر کیا ہے نماز میں، یعنی خواتین کو نماز میں کتنا حصہ چھپانا ضروری ہے، تو اس میں علماء نے کافی تفصیل سے باتیں لکھی ہیں، لیکن آسانی سے سمجھ میں آنے کے لیے یا ذہن میں مسئلے کو یاد رکھنے کے لیے یہ بات جان لینی ضروری ہے کہ خواتین کا سطر پورا بدن ہے سوائے چہرے کے اور دونوں ہاتھ کی جو ہے ہتھیلیوں کے اور دونوں پیر جو ٹخنوں سے نیچے کا حصہ ہے جس سے ہم چلتے ہیں، جسے قدم کہا جاتا ہے، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر پورے حصے کا ڈھانکنا، پورے حصے کا چھپانا ضروری ہے نماز میں خواتین کے لیے۔ علماء نے اس کے 24 اعضاء گنائے ہیں، یعنی الگ الگ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہاتھوں کو الگ شمار کیا ہے اور پیروں کو الگ شمار کیا ہے، اسی طریقے سے بدن کے مختلف حصوں کو الگ الگ شمار کیا ہے۔ اس میں یاد رکھی جانے والی بات یہ ہے کہ جتنے حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے اس میں سے کسی عضو یا کسی پارٹ کا چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ حصہ کھل جاتا ہے نماز میں، اور وہ اتنی دیر کھلا رہتا ہے جتنی دیر میں ہم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیتے ہیں، تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ حصہ پارٹ اس کا چوتھائی یا اس سے زیادہ کسی پارٹ کسی عضو کا کھلا رہے نماز شروع کرنے سے پہلے ہی، تو ایسی صورت میں نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہم جب عبادت کے لیے جا رہے ہوں، نماز کا اہتمام کر رہے ہوں، تو ہمیں ان مسائل کا جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہماری خواتین میں سے کوئی خاتون ایسی ہو جو نماز پڑھ رہے ہوں، اب ان کا ہاتھ جو ہے یہاں سے یہاں تک کا حصہ ان کا سطر ہے، یعنی ہتھیلیوں تک کا جو حصہ ہے جس کو ہم کلاہی کہتے ہیں، یہاں تک کا حصہ پورا سطر ہے۔ نماز پڑھتے وقت میں اگر ہاتھ کا چوتھائی حصہ یعنی 1/4 یا اس سے زیادہ حصہ کھل جاتا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کے بقدر کھلا رہتا ہے یا غلطی سے کھل جاتا ہے، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے مسائل کو، نماز کے شرائط کو اور نماز کے فرائض اور واجبات کو جان کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر مسائل کو نہ جانتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہوں اور آخرت میں پہنچنے کے بعد میں ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے جتنی نمازیں پڑھی ہیں اس میں سے بہت ساری نمازیں وہ ہیں جو قبول ہی نہیں ہوئی، تو وہاں پر سوائے حسرت کرنے کی اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ اس لیے جب عبادت کر رہے ہوں تو عبادت کے مسائل کو جاننا چاہیے، مرد حضرات کے کیا مسائل ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھتے ہوئے، ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے، ان چیزوں کا عمل میں لاتے ہوئے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً ہماری نماز قابل قبول ہوگی اور اس میں انشاءاللہ خشوع اور خضوع بھی ضرور آئے گا۔ ہم یہ مسائل دیکھ سکتے ہیں فتاوی شامی والیوم نمبر 2 پیج نمبر 75 پر۔